ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ. سورۃ الواقعہ کی ابتدائی آیات اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مبارکہ قیامت کے واقعات و احوال کا بڑے ہی دل نشیں اور عمدہ انداز میں احوال کا تذکرہ کیا. زمانہ جاہلیت میں شعراء اور خطیب حضرات وہ اپنی خطابت اور گفتگو کو اس انداز اور گہرائی میں بیان کرتے تھے کہ لوگ ان کی گفتگو کی طرف ہمہ تک متوجہ ہو جاتے ہیں. قرآن مقدس نے اس سے بہت عمدہ اور بہترین انداز کے ساتھ لوگوں کو خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یاد رکھو جس قدر تم دنیا میں اعمال کرتے ہو یہ محض اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک جزا و سزا کا دن مقرر ہے. جس طرح کے اعمال کرو گے اس کے مطابق تمہیں نتیجہ اور بدلہ ملے گا. اپنے اعمال کے اعتبار سے انسان کل قیامت کے دن 3 جماعتوں میں تقسیم ہے. ایک تو وہ جماعت ہوگی جو انسانی اعمال دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے اعمال عدل و انصاف کے کام انسانی خیر اور بھلائی کے کام اللہ کے قرب کے کام ان میں سب سے آگے رہتی ہے. وہ دنیاوی لذات خواہشات مفادات لالچ وہ سب چھوڑے ہوئے تھے. ان کے پیش نظر ہر وقت اللہ کے حضور حاضری کا وہ وقت یاد رہتا ہے. ہمیں اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینے اور ان کی جزا و سزا پانی ہے. اس لیے وہ ہر وقت اللہ کے احکامات کی تعمیر میں سرگرم عمل رہتے ہیں. ان کو قرآن نے السابقون السابقون کہا. یہ سبقت لے جانے والے سب سے آگے نکل جانے والے. قرآن نے سب سے پہلے انہی کا تذکرہ کیا اور پھر اسی طرح اصحاب الیمین وہ لوگ جو دوسرے درجے میں نیکی میں ان کے متبع اور پیروکار اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا. اور پھر تیسرے درجے میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر برائیوں اور خرابیوں اور جرائم خواہشات گناہوں انسانیت کو تکلیف پہنچانے ان پر ظلم و زیادتی اور بدماشیاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں. ان کی سزا کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ وقت یاد کرو جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. لیس لوقعتہا کاذبہ جس کی وقوع میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے غلط بیانی نہیں ہے محض تمہیں ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا. یہ قیامت اس کے مختلف نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں.
یہاں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ الحاقہ والحاقہ، کہیں القارعہ، اپنی مختلف علامتوں، مختلف نشانیوں کے تحت مختلف عنوانات کے ساتھ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں واقعہ اس قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور جب وہ واقعہ رونما ہوگا اور یقیناً ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ماں تمہیں ڈرانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، وہ دن بہت ساری جماعتوں کو بلند کرنے والا ہوگا، بہت سارے افراد کو ترقی دینے والا ہوگا ان کے دنیاوی اعمال کی وجہ سے، اور بہت ساروں کو پست اور ذلیل و رسوا کرنے والا ہوگا۔ خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والا ہوگا واقعہ اور بلند کرنے والا ہوگا۔ انسانی اعمال کے اعتبار سے یہ ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا، اس دن زمین وہ لرز اٹھے جیسے زلزلے میں زمین کپکپاتی حرکت میں آتی۔ یہ تو معمولی درجے کے زلزلے ہوتے ہیں، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا فکانت ہواء منبثا، ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، ریت کے ذروں کی طرح ان کی خاک اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج بھی جب پہاڑ بڑی بڑی ان کی چٹانیں ٹوٹتی ہیں تو اس کے نتیجے میں مٹی اور گرد و غبار اڑتی ہے، لیکن اس دن تو ایک زمین میں ایسا جھٹکا اور زلزلہ آئے گا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کے ذروں کی طرح اس کی مانند گرد و غبار بن کر اڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو قیامت کے اس ہولناک واقعے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یاد رکھو تم اس دن 3 جماعتوں میں تقسیم ہو، ہماری 3 جماعتیں ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ یمن و برکت والے دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو اعمال نامہ بڑے اعزاز کے ساتھ دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یعنی ان کا وہ زندگی کے اعمال جو انہوں نے انسانیت کی ترقی، بھلائی، خیرخواہی کے طور پر کیے، اللہ کی محبت اور اس کے تعلق میں کیے، وہ نوشتہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ان کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے کس قدر خوش قسمت ہیں، اور اس دن کیسے یہ فرحاں شاداں ہوں گے اور اپنے رب کے حضور خوشی خوشی حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اور وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی زندگی بڑی سیاہ تھی، انسانیت پر انہوں نے مظالم ڈھائے، قتل کیا، انسانیت کے اندر انہوں نے تقسیم اور انتشار اور جھگڑے کھڑے کیے، انسانیت کے حقوق کو دبایا، اور خود اللہ کے تقرب کے اعمال کو بھی انہوں نے پس پش ڈالا۔ لہذا آج ان کو نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کو ملے گا اور بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ اصحاب المشأمہ ہیں۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا ان کی بری حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے والسابقون السابقون، جو سب سے آگے آگے ہیں۔ آج انعامات ملنے میں بھی وہ آگے ہیں، دنیا کے اندر نیک اعمال میں بھی وہ سب سے آگے، وہ ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ السابقون السابقون۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبق المفردون، جو مفردون ہیں وہ سابقون ہوں گے، وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ انعامات الہیہ سب سے آگے یہی لوگ ہیں،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مفردون، یہ مفردون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفردون ہیں جنہوں نے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر سے اتار پھینکا، خواہشات کے بوجھ جنہوں نے اپنے اوپر سے اتار پھینکا۔ بس الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے احکامات کی تعمیل میں ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں، چاہے یہ مرد ہوں یا چاہے خواتین ہوں۔ یہ خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑتے، انہوں نے خواہشات کا اپنے آپ کو اسیر اور قیدی نہیں بنایا، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو اپنا محور و مرکز بنایا کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ یہ وہ ہیں السابقون السابقون، فرمایا اولئک المقربون، یہی مقربین الہیہ ہیں، فی جنات النعیم، یہ ہمیشہ کی نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ ہر طرح کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اور یہ سابقون السابقون جو ہیں، ان کی تعداد پہلوں میں تو بہت زیادہ ہوگی، سلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے یہ تھوڑے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اس امت کے پہلے صحابہ کرام، ان کے جانشین تابعین، تبع تابعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ اپنا قرار دیا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد متصل جو زمانہ ہوگا، یعنی سب سے بہترین زمانہ حضور اور صحابہ کرام کا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے یعنی تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر فرمایا تبع تابعین، یہ زمانہ سب سے بہترین ہے، اسی میں سابقون کی کثرت ہے۔ یہ وہ دور ہے جو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، دنیا میں دین اسلام کے غلبے کے لیے قربانی دینے میں مسلمان جماعت پیش رہتی ہے۔ دنیا بھر میں عدل و انصاف کو انہوں نے قائم کیا، قربانیاں دی، خواہشات کے پیچھے نہیں لگی۔ اور یہ دور قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے بطور نمونہ کی، اس دور کو آئیڈیل دور کہا جاتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں خیر القرون قرنی کی، کہ یہ خیر القرون کا زمانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا زمانہ ہے۔ یہ تقریباً 30 سال کا زمانہ جو ہے، یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے۔ بعد میں کمزوریاں آ گئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں زمانہ ہی خراب ہو گیا یا بعد کے لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے، نہیں، وہ تو قیامت تک رہیں گے کمزوریوں کے ساتھ، دن بدن کمزوریاں بڑھتی رہیں گی، لیکن جو ایک مثالی زمانہ ہے یا مثالی دور ہے وہ یہی ہے، جس کو خیر القرون کہا۔ عام مفسرین کے مطابق اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ تبع تابعین تک کا دور ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مثالی دور ہے جس کو خیر القرون کہنا چاہیے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا دور ہے۔ اس کے بعد کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے مسلمانوں میں، اور وہ بھی وقتی تھے، کوئی مستقل نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان جماعت میں کچھ اختلافات ہوئے، لیکن اختلافات کے باوجود ان کے اخلاص میں، ان کی سچائی میں، ان کی دیانتداری میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جھگڑے بھی، وہ لڑائیاں بھی در حقیقت ایک اتحادی غلطی کی بنیاد پر، اور وہ کوئی اپنی خواہشات کی لڑائیاں نہیں تھیں۔ وہ دور کیونکہ اس طرح کے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے لڑائی کا ہی دور تھا، ہر دور
اپنے تقاضے رکھتا ہے. جیسے آج کا دور یہ ہے کہ آپ ووٹنگ کے ذریعے سے اپنے مخالف کو شکست دیتے ہیں، رائے کی کثرت کے ذریعے سے شکست دیتے ہیں. وہ دور ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ سیاسی اعتبار سے جب آپ کا کسی فریق سے اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ میدان کارزار میں ہوتا ہے. جو اپنی طاقت و قوت منوا لیتا ہے تو گویا اس کی رائے مضبوط ہے، اور جو کمزوری دکھلاتا ہے تو اس کی رائے کمزور سمجھی جاتی ہے. لیکن ان کے درمیان میں پیدا ہونے والی یہ جھگڑے اور لڑائیاں خواہشات کی نہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو مقابلے کے لوگ ہیں، جو آپ سے لڑنے والے ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ کہا اللہ کی پناہ، وہ تو کفر سے بیزار اور توبہ اور راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. فرمایا منافق ہے. کہا کہ نہیں، منافقت ان سے کوسوں دور ہے. پھر سائل نے کہا کہ کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا وہ میرے ہی بھائی ہیں، بس ہمارے اور ان کے درمیان میں کچھ اختلافات ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ نے یہ آیت ہمارے بارے میں ہی فرمائی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کہ ہم ان کے دلوں سے جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں رنجش، ناراضگی اور اختلاف تھا، اس کو دل سے نکال دیں. قیامت کے دن یہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی خوشی آپس میں بات چیت کریں. فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرے مد مقابل اور ہم دونوں جو ہیں جنت میں ہوں. جن کی لڑائیاں ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، جب رومی حکمرانوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ ہماری لڑائی چل رہی ہے علی کے ساتھ، تم کہو تو ہم اپنا لشکر بھیج کر علی کا صفایا کر دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا یا کلاب الروم، رومی کتے تو مجھے علی کا دشمن سمجھتا ہے. یاد رکھ اگر علی کی طرف تو نے میری نظر سے بھی دیکھا تو میں ان کا ادنا سپاہی بن کر سب سے پہلے تم سے لڑنے والا ہوں، سب سے پہلے تمہارا مقابلہ کروں. یہ ہم بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، ہم اس کو حل کر لیں گے. اور یہی وجہ ہوئی کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے جانشین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. آپس میں مسلمان پھر وہی جو تھوڑا اختلاف ہو رہا تھا ختم ہو کر متحد ہو گئے، اور 19 سال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت انتہائی شاندار خلافت رہی، جس میں اسلام نے بہت زیادہ غلبہ پایا، بہت پھیلا، بہت ترقی. تو یہ السابقون جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا دور تو مثالی دور ہے، اس کے بعد کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں. وہ السابقون کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین، پہلے میں سے تو یہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ قلیل من الآخرین، اور تھوڑے بعد والوں میں سے تھوڑے. اور بعض مفسرین نے السابقون الاولون یا جن کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین، اس سے مراد پہلی امتوں کے السابقون. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اسی امت کی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہما من ھذہ الامہ، یہ دونوں طبقے، دونوں جماعتیں اسی امت کی جماعتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں ہے، مجھے رات کو آپ نے خواب دیکھا، اور صبح صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے رات کو اہل جنت کی صفحے دکھلائی دی ہیں جو 120 صفحے تھی، اور ان میں سے 80 صفحے جو تھیں وہ میری امت کی، اور باقی جو 40 صفحے تھی وہ دوسری امتوں کی. سب سے زیادہ میری امت کے لوگ اہل جنت میں تھے. وہ صفحے بھی تو بڑی لمبی صفحے ہوں گی، وہ زمین پر پھیلی ہوئی صفحے ہوں گی.
اور فرمایا اس کے علاوہ 70,000 ایسے افراد ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، اور وہ سب سے آگے السابقون السابقون میں ہوں گے، سب سے آگے نکل جانے والے ہوں گے۔ ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں سے ہوں جو سب سے آگے نکل جانے والے، اور 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت والے داخل ہوئے ہوں گے۔ آپ فرمائیں ہاں انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہو۔ ایک اور صحابی کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا سبق العکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، اب تم کی دیکھا دیکھی بات کر رہے ہو۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا تو اس کے لیے بھی حضور نے یہی بات فرمائی۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہی لوگ بکثرت پہلے دور کے تو ہوں گے جو السابقون السابقون میں سے ہوں گے، پچھلے دور میں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، سابقون کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ان کے لیے جو اللہ کے انعامات ہوں گے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا یہاں پر، علی سرر موضونہ، یہ سونے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں اور پلنگوں پر بڑے آرام سے راحت کے ساتھ آرام فرماؤں گے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا، ان کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے، علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، مجلسیں لگی ہوئی ہوں گی، گو تکیے لگے ہوئے ہیں، پلنگوں پر بیٹھے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی تواضع کے لیے سدا نوجوان رہنے والے وہ بچے انتہائی خوبصورت، جن کی خوبصورتی کا بھی قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہے، دوسری جگہ پر بھی، خوب روح نوجوان لڑکے خدمت کے طور پر معمور ہوں گے، جن کے اوپر جام شراب طہور کے اور مختلف قسم کے کھانے لے کر گردش کر رہے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہوں گے، دیجیے کھائیے۔ یطوف علیہم، ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں گے، ولدان مخلدون، نوجوان لڑکے جو سدا نوجوان ہی رہیں گے، باکواب و اباریق، ایسے آب خورے اور ایسے جام جو شراب طہور سے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، وہ لے کر ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں۔ اکواب اور اباریق، اکواب ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جو جس کے ساتھ ٹوٹی نہیں ہوتی، یا گلاس کہتے ہیں، جیسے گلاس بعض وہ برتن ہوتے ہیں جن کی ٹوٹی بھی ہوتی ہے، یعنی آگے وہ بنا ہوتا ہے پانی ڈالنے کے لیے، جیسے پہلے زمانہ میں وہ سمجھ لو کہ وہ چائے دانی ہوتی تھی، آگے اس کی ٹوٹی بنی ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے۔ تو اباری یعنی ہر طرح کے خوبصورت برتن، مراد اس سے برتن ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور ان کے اندر شراب طہور ہوگا جو چھلک رہا ہوگا، اور وہ شراب دنیا کے شراب کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے شراب میں دو خرابی ہیں، ایک تو زیادہ پی لی جائے تو انسان کا سر گھما دیتی ہے، نشہ طاری ہو جاتا ہے، اور پھر جب نشہ طاری ہوتا ہے تو انسان اس کے نتیجے میں بہکی باتیں کرتا ہے، فضول خواہشات کی باتیں کرتا ہے، اپنے راز اگل دیتا ہے، اپنے ہاتھ ہوش و حواس اپنے قابو میں رکھ نہیں پاتا۔ لیکن جنت کی شراب، اس کے نتیجے میں انسان کی عقل و معرفت میں مزید ترقی ہو جائے گی، کوئی سر درد، کوئی فضول بک بک نہیں، بلکہ معرفت کی، حکمت کی باتیں ہیں۔ قرآن نے اس لیے یہاں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو ان سے اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی وہ بہکی باتیں کریں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جو وہ پسند کریں گے پھل، ان کے من پسند پھل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور اس طرح کھانے میں وہ گوشت جو انہیں پسند ہوگا، جو وہ چاہیں گے، وہ ان کے سامنے وہ ولدان مخلدون پیش کریں گے۔ وحور عین، اور ان کی مزید خواہشات اور دل لبھانے کے لیے ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت
رنگت کی گوری، آنکھوں کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، اے مخاطب یوں سمجھو جیسے انتہائی صاف و شفاف موتی جو چھپا کر رکھے گئے، موتیوں کی طرح جو مکنون، جن کو غلافوں اور پردوں میں لپیٹا گیا ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا یہ جو دنیا میں کام اور اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں انہوں نے انسانی ترقی کے لیے کام کیے، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جو کردار ادا کیا، دنیا میں جو عدل و انصاف کیا ہے اس کے لیے جو قربانی اور شہادتیں دی ہیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ کے تقرب کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں کسی قسم کی لغو، بیہودہ اور گناہ کی بات یہ نہیں سنیں گے، ہر طرف سے ان کے لیے ایک ہی آواز آئے گی سلامتی کی، الا قیلا سلاما سلاما، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سلامتی کو عام کیا، دنیا میں انہوں نے امن کو عام کیا۔ جس جماعت کا کردار دنیا میں امن قائم کرنے کا تھا، سلامتی کو فروغ دینے کا تھا، کل قیامت کے دن ان کو بھی ہر طرف سے ہوئی پیغام اور سلام ملے گا۔ فرشتے صفوں میں کھڑے ان کا استقبال کرتے ہوئے پھول ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کو سلام پیش کریں گے، سلام سلام۔ یہ تو السابقون السابقون کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب جو دوسری جماعت ہے اس کو اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ اوپر کہا گیا ہے۔ قرآن اب ان کی تفصیلات کا تذکرہ کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔